وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ آپ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مومن قطعاً کسی صورت یہ برداشت نہیں کرتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذرہ برابر بھی گستاخی کی جائے، آپ کی توہین کی جائے، آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی حرف آئے، آپ کا مذاق بنایا جائے یا گستاخی پر مبنی خاکے بنائے جائیں، کوئی مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے، اور ہمارے ان جذبات اور ہمارے ان احساسات کا خیال دیگر لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم غیر مسلم لوگوں کے جو مقدسات ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کے عقیدے کا تو ہم رد کرتے ہیں، لیکن ان کے مقدسات کا مذاق اور توہین ہم نہیں کرتے، اور اسی لیے نہیں کرتے کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر تم ان کے معبودان باطلہ کو برا بلا کہو گے تو وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے تمہارے معبود یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں گستاخی کا ارتکاب کریں گے۔ تو مومن ایمان والا شخص جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا خون جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کر گزروں، لیکن ایسے حالات میں ایک عام شخص اور ایک عام مسلمان وہ کیا کر سکتا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے ایسا بدلہ لینا ہے اور ایسی ان کو سزا دینی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بنایا یا آپ کی گستاخی کی، تو ایسے کافر لوگوں کا تذکرہ آج تک کیا جاتا ہے، اور ان کا ذکر بد موجود ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالی نے ان کو کیسی سزائیں دی۔ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، یہ وہی کافر تھا جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، آپ پر اوجری لا کر ڈال دینے کا حکم دیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور پھر اس کے دیگر ساتھی اس کے ساتھ ہنسنا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بنایا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو ذلیل و خوار کیا اور کس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسے حالات میں عام آدمی مومن اس کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس پر اس طاقت اور استطاعت کے مطابق وہ یہ عمل کرے گا کہ جو لوگ گستاخی والے اعمال کر رہے ہیں، خاکے بنا رہے ہیں، تو ان کو نشر نہ کیا جائے، ان کو قطعاً دوسرے لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، بلکہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے
اللہ کے رسول کی شان بیان کی جائے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے، جو حکمران ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ ہمارے حکمران، مسلم امہ کے حکمران، وہ ایسے کافر لوگوں سے بائیکاٹ کریں اور ان کو یہ باور کروائیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور تم لوگ اگر ایسا کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ تو عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ان چیزوں کے خلاف بولے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائے۔ اور اسی طرح دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، اس کا مطالعہ کریں اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جھنڈیاں لگانے سے یا جلوس نکالنے سے یا صرف نعرہ لگانے سے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جو دین ہمیں دے کر گئے تھے، ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا۔ آپ کا جو بہترین اخلاق تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، عدل و انصاف والا معاملہ کیسے کرنا ہے، اسلامی قوانین، آج ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دین کو چھوڑا، غیر مسلم ہم پر غالب آ گئے، اور ان کو یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ جب ہم مسلمان صرف زبانی مسلمان رہ جائیں گے، جب ہم مسلمان صرف نعرہ بازی اور صرف چند رسومات کے مسلمان رہ جائیں گے، تو پھر ان لوگوں کو جرت ملتی ہے اور یہ لوگ ایسے گھناؤنے جرم کرنے کے لیے ان کو موقع میسر آتا ہے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ آپ سے حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار، ہمارے دن اور رات اور ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے تمام نظام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہوں۔ تو جب ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے تو پھر ایسی جرت کوئی غیر مسلم نہیں کر سکے گا، اور پھر جو کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دینا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔